زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رجب آپ تمام افراد کی سماعت میں مسلسل 2 دن سے اس بات کی تکرار کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ جو مقصد ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے۔ ماہ مبارک رجب کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی تیاری تمام عالم اسلام کو کروائی جا رہی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ ماہ مبارک رجب نہ فقط اہل تشیع کے اندر بلکہ مذہب اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے اندر اس کی اہمیت باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رحمت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تیاری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ لہذا آپ معصومین کی دعاؤں کے اندر اس بات کو خصوصی طور پر محسوس کریں گے کہ دعاؤں کے آخر میں جو دعاؤں کا نتیجہ دیا جا رہا ہے وہ یہ نتیجہ دیا جا رہا ہے کہ حرم شیبتی علی النار، پروردگار میرے جسم کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے دے۔ مقصد کیا ہے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر انسان ٹرینڈ ہو، ماہ مبارک شعبان کے اندر مزید اس کی تکرار کرے یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان آ جائے، اور جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو انسان اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہو کہ اب پروردگار کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے، جیسا پروردگار اس سے عبادت کو مانگ رہا ہے اس طریقے سے عبادت کو انجام دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے ماہ مبارک کے اندر روزے کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، جو میں نے کل بھی روایتیں آپ کے سامنے عرض کی اور آج بھی اس روایت کی تکرار کرتا جاؤں کہ خود معصوم کا فرمانا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر ایک روزہ رکھ لیتا ہے، پروردگار عالم اسے جہنم سے 1 سال کی مسافت دور کر دیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے بدن سے آتش جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے۔ یہ بات مختلف زاویوں سے کل بھی بیان کی گئی اور پرسوں بھی بیان کی گئی کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے کی خاص اہمیت ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک اور زاویہ پیش کیا گیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر دوسرا جو بہترین عمل ہے وہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کو طلب کرنا، کہ جیسے 7ویں امام کا جملہ کہ اس مہینے کے اندر تکرار جاری رکھے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ تیسری اہم ترین چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر انتہائی اہم ترین تصور کی جاتی ہے اور خود مذہب اسلام نے اس کے اوپر شوق دلایا ہے، چاہے مبارک رجب ہو یا نہ ہو، خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے اور سب سے طویل ترین سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر تقریباً 261 سے لے کے 268 270 تک اس موضوع پر فوکس کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر قریب کس طریقے سے آیا جا سکتا ہے، اور وہ قریب آنے کا بہانہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ خدا کی بارگاہ میں اس چیز میں سے خرچ کرو جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا کی ہے، وہ حلال چیز جو خدا نے تمہیں دی ہے، خدا کی بارگاہ میں اسے خرچ کرو۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو تیسری بہترین چیز معصومین کی روایت کے اندر ملتی ہے وہ ہے صدقہ دینا، اور بڑی عجیب روایت ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو سعید خضری کہ جن کی قبر مبارک جنت البقیع کے قبرستان کے اندر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب ماہ مبارک رجب آیا اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور کیا فرمایا؟ نصیحت کے عنوان سے فرمایا کہ دیکھو ماہ مبارک رجب کے اندر اپنی روش بنا لو، اپنی عادت بنا لو،
اصحاب پیغمبر نے سوال کیا پیغمبر خدا کس چیز کی عادت بنائے کہ اس مہینے کے اندر خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤں، اور پھر شوق کس طریقے سے دلایا؟ درہم و دینار خرچ کرنے کی بات نہیں کی، وہ لیول کی جو منیمم لیول ہے اس کی بات کی ہے پیغمبر اکرم نے کہ جس ماہ مبارک کے اندر ایک روٹی بھی صدقہ کر دے۔ انسان کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا ہے، غذا منگاتا ہے، غذا کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ شاید یہ مثال آپ کے معاشرے کے اندر اتنی صادق نہ آئے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے اندر بہت زیادہ صادق آئے گی کہ یہاں پر ممکن ہے مانگنے والے نہ ہوں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ راستے میں آپ کو بہت سارے فقراء اور مساکین مل جایا کرتے ہیں۔ علیہ حال پیغمبر نے مثال دی ہے تو ہر زمانے کے لیے صادق ہے، سفید پوش لوگ بھی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر منیمم چیز کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو تم دے سکتے ہو، کہا ایک روٹی صدقہ کرنے کی عادت ڈال لو۔ اس مہینے کے اندر اگر اس عادت کو بنا لیا، اب ذرا غور کیجئے پیغمبر ثواب کی کیا بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر ہم لوگوں کی سائیکولوجی کو جانتے ہیں، خداوند عالم ہماری سائیکولوجی کو جانتا ہے کہ ہم کس طرح کے افراد ہیں، لہذا جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو پھر پہلے ثواب کی بات کی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک عبادت کے معاملے میں تاجر ہے۔ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا لوگوں کی کتنی اقسام ہیں، مولا نے کہا لوگوں کی 3 اقسام ہیں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ کہ جو تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آزاد لوگوں والی عبادت کرتے ہیں۔ کہ مولا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ تاجروں والی عبادت وہ کرتا ہے جو خداوند عالم سے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کرتا ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں نماز بھیج رہا ہوں، اس نماز کے بدلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ آج کے مومن کی مثال بھی یہی ہے، اور اس میں کوئی بہرحال کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی طریقے سے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آنے والا نہیں ہے، لہذا انسینٹیو دیے جائیں۔ ماہ مبارک رجب میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک روزہ رکھو، جہنم سے 1 سال دور ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم سیدھا سیدھا حکم دے دیتا کہ ایک روزہ رکھنا ہے۔ عبادت کی بات ہوتی، ہر انسان اس کو اوبے کرتا، اس کو فالو کرتا، ایک روزہ رکھتا۔ کہ نہیں، اس طریقے سے اپنی بارگاہ میں نہیں بلاؤں گا۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے ملنے والا کیا ہے۔ عین انسانی فطرت کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ مولا بھی کہہ رہے ہیں تاجروں والی عبادت کرتے ہیں۔ کس لیے تاجروں والی عبادت ہے؟ کہ اگر عبادت کروں گا تو پروردگار عالم جنت میں ڈالے گا۔ مولا نے کہا جو عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں یہ تاجروں والی عبادت ہے، کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں۔ کہا مولا غلاموں والی عبادت کون سی ہے؟ کہا جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کہ اگر میں نے عبادت کو انجام نہ دیا پروردگار عالم مجھے جہنم کے طبقات میں ڈال دے گا۔ کہا مولا پھر آزادوں والی عبادت کیا ہے؟ کہا جو خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرے وہ آزاد والی عبادت ہے۔ اور یاد رکھو علی عبادت کرتا ہے، نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔ علی خدا کو لائق عبادت جانتا ہے، اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ خدا کو لائق عبادت جان کر اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم اس کا ثواب بتلا رہے، جو منیمم چیز آپ کو بتلائی گئی کہ ایک روٹی صدقہ کرنے کی عادت ڈال دو۔ 30 دن ہے، 30 دن نہ دے سکو 15 دن دے دو، جو منیمم اماؤنٹ انسان نکال سکتا ہے صدقے کی۔ پیغمبر کا عجیب جملہ ہے کہ جو ماہ مبارک رجب کے اندر اس عادت کو اپنا لیا کرتا ہے۔ اب پیغمبر کا جملہ ہے کہ میں نے زندگی کے اندر جتنا ثواب صدقے کا بتلایا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ روایت کے اعتبار سے 63 سال کی زندگی ہے، 63 ایئرز۔ کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر جتنا ثواب صدقے کا بتلایا ہے، ماہ مبارک رجب میں اگر انسان نے اس عادت کو اپنا لیا پروردگار اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے کہ انسان صدقے کو دے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور آپ کے پاس مصرف یہاں پر موجود ہے، آپ کی امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو وائٹ کالر ہے، نہیں مانگ سکتے ہیں، ڈھونڈے ایسے افراد کو۔ زمانے کے امام کا جب ظہور ہوگا تو پھر ایسے افراد تو ملنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ موقع ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور انہیں دیا جائے۔ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ اپنے واجبات شریعہ کو ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہوں گے،
اور کوئی مستحق نہیں ملے گا، اتنا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ یہ ابھی زمانہ ہے کہ جس میں آپ کو ڈھونڈ کے دینا ہے۔ آج انسان بچاتا ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے انہیں دوں گا، اس وقت جب دینے جائے گا، جب نظام ایسا ہوگا کہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو معصوم اس بات کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کو فراموش نہ کر دینا، روزے کے اعتبار سے روزہ رکھو، استغفار کے اعتبار سے استغفار کی عادت ڈالو، کل جو دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور تیسرے مرحلے کے اندر خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، جس کے بارے میں سورہ منافقون کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، جب موت اس کو اپنی آغوش میں لے رہی ہوگی، پروردگار عالم سے ایک مرتبہ فریاد کرے گا، پروردگارہ اگر کچھ وقت مل جائے میں واپس زندگی کے اندر آ جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے صدقہ کروں۔ جب موت کی آغوش میں جا رہا ہوگا خدا سے فریاد کرے گا، پروردگار کچھ موقع مل جائے مجھے کہ میں صدقہ کروں اپنی طرف سے۔ اتنا بہترین عمل کہ جس کو ختمی مرتبہ نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کے حوالے سے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی عمل کے عنوان سے اگر آپ ملاحظہ کریں تو تمام معصومین کے اعتبار سے ہر معصوم کا کوئی نہ کوئی پہلو اس عنوان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، معصوم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ابو ہاشم جعفری کہ جس کا کل واقعہ ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصوم کی خدمت میں آیا تھا اور دیکھا کہ معصوم ہندی زبان کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، سنگریزے پڑے ہوئے تھے، مولا نے وہ معجزہ دکھلایا جو پیغمبر کا معجزہ تھا۔ ابو ہاشم کو 70 زبانوں کا علم آ گیا۔ یہی ابو ہاشم روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی تنگدستی کی شکایت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں داخل ہوئے ہیں، اپنی فریاد نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوئے ہیں، اے ابو ہاشم، پروردگار عالم نے تمہیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کے ذریعے سے تم کفر سے بچ گئے ہو، یہ خداوند عالم کی کم نعمت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کے سبب تم خداوند عالم کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے سر کو جھکاتے ہو، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں قناعت سے نوازا ہے کہ تم خداوند عالم کے دیے ہوئے رزق پہ گزارا کرتے ہو، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہو کہ تم میرے پاس کس حاجت کو لے کر آئے ہو، یاد رکھو جس حاجت کو لے کر آئے ہو اس سے قیمتی شے تمہارے پاس موجود ہے، ایمان تمہارے پاس موجود ہے، تندرستی تمہارے پاس موجود ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے اسے کچھ عطا فرمایا اور یہ جملہ کہا کہ دیکھو جو میں دے رہا ہوں یہ ختم ہو جانے والا ہے، جو تمہارے پاس اہل بیت کی محبت کی صورت میں موجود ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اسے عطا کیا۔ وہ معصوم ہیں کہ جو ہر مقام پر علوم آل محمد کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معصوم کی زندگی 40 سال کی زندگی ہے، 214 سن ہجری کے اندر ولادت ہوئی ہے جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا، اور 254 سن ہجری کے اندر مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مشکل ترین دور امام علی النقی کا دور گزرا ہے، اگرچہ کہ ہر معصوم کی زندگی کے اندر مختلف طریقوں سے امتحانات لیے گئے، لیکن امام علی النقی کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر وہ بدترین ظالم حکمران تھا کہ جو کہنا چاہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں بنو عباس کا یزید ہوں، اور اس میں فخر محسوس کرتا تھا کہ لوگ پہچان لیں کہ میں بنو عباس کا یزید ہوں۔ اور یہ جملہ کہتا تھا یزید نے کیا کیا ہوگا کربلا کے اندر، اگر میں ہوتا تو میں بتلاتا کہ کیسے ظلم کرتے ہیں۔ یہ جملے فقط 2 افراد کے بارے میں ملتے ہیں، ایک حجاج ابن یوسف ثقفی اور ایک یہ متوکل عباسی کہ جس کا طویل دور گزرا ہے معصوم کی زندگی کے اندر، تقریباً 14 سے 15 سال، 4 سے 5 افراد نے حکومت تبدیل کی ہے اس کے اندر، معصوم کی زندگی کے اندر، جس میں طویل دور اس کا ہے۔ شہادت موتز باللہ موتز عباسی کے دور کے اندر ہوئی ہے۔ یہ فخر محسوس کرتا تھا کہ مجھے کہا جائے کہ میں یزید ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ کربلا والوں نے کیا مظالم کیے ہوں گے، میں وہ مظالم کروں گا، اور ہر طرح کے ظلم کے لیے آمادہ کیا ہے۔
روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے جتنا زیادہ اہل بیت اور امام علی النقی ہادی کے فضائل کو گھٹانا چاہا، پروردگار عالم نے اتنا بلند کر دیا، جتنا دبانا چاہا اتنا بلند کر دیا۔ بچپنے کے عالم میں وہ معرکۃ العارا مناظرے موجود ہے کہ جو کل بھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے، ابن السکیت کو بلا کر مناظرے کیے گئے۔ ابن السکیت وہ شخصیت ہے کہ جو بہترین معلم گزرا ہے، مولا کے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ وہ ابن السکیت، سکیت کہتے ہیں سکوت سے نکلا ہے، خاموش رہنے والا، انتہائی خاموش رہنے والا شخصیت، لیکن انتہائی فلسفی آدمی۔ اس کو بلایا گیا ہے مولا کے ساتھ مناظرے کے لیے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا۔ مولا سے سوالات کیے جا رہے ہیں، مولا جوابات دیے جا رہے ہیں، اور اس کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ آپ ذرا مینٹیلٹی غور کیجئے اس ظالم حکمران کی، کہ اس کو بلا کر اپنے دربار میں بٹھایا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حسن حسین افضل ہیں یا میرے بیٹے مؤید اور معتز افضل ہیں؟ ابن السکیت چاہے کتنا ہی بڑا درباری کیوں نہ ہو، اس پر جواب دے رہا ہے۔ درباری سے سوال کیا جا رہا ہے، درباری جواب مخالفت میں دے رہا ہے۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے حسن حسین افضل ہیں یا میرے بیٹے افضل ہیں، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں کہا کہ تمہارے بیٹے افضل نہیں ہیں، جواب یہ دیا تم حسن و حسین کی بات کرتے ہو، یہ حسن و حسین کے غلام قمبر کے جوتوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے، جوتوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم جن شخصیات کی بات کر رہے ہو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی معراج یہ ہے کہ پیغمبر اپنی پشت پر بٹھاتے ہیں، اور جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کتنے بہترین سواری مل گئی ہے ان دونوں شہزادوں کو، پیغمبر کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ بہترین سواری ملی ہے، بلکہ یہ کہو کہ سواری کے اوپر کتنے بہترین سوار ہوئے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ کون سی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کون سا سوار ہے۔ دونوں شہزادے ہیں اور ان سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سراپا طہارت ہیں، یہ سراپا نجاست ہیں۔ وہ سراپا طہارت کی منزل پر ہیں، یہ سراپا نجاست کی منزل پر ہیں۔ ان دونوں کا مقابلہ حسن و حسین سے تو دور کی بات ہے، ان کے غلام قمبر کے جوتوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہ اگر ایسی بات ہے، ابن السکیت جو خاموش رہتا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، زبان گدی سے کھچوا لی، حالانکہ دربار کے اندر رہنے والا فرد۔ فضائل اہل بیت برداشت نہیں ہے، فضائل اہل بیت برداشت نہیں ہے۔ طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر ڈالا گیا، اور نہ فقط ان مصیبتوں کو دربار تک محدود رکھا گیا، ہر مقام پر اس کو پھیلایا گیا، ہر مقام پر مقابلہ کیا گیا کہ کسی طریقے سے در آل محمد کو نعوذ باللہ من ذالک رسوا کیا جا سکے۔ اور اسی ضمن کے اندر بلایا گیا امام علی النقی ہادی کو مدینہ سے سامرہ کی جانب، تقریباً 232 سن ہجری، 18 سے 20 سال کا سن مبارک ہے۔ مولا مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے کہ جب مدینہ کے اندر مولا کی تربیت کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ 220 سن ہجری کے اندر امام محمد تقی کی شہادت ہوئی ہے، 25 سال کا سن مبارک تھا نویں امام کا، 6 سال کی عمر مبارک تھی اس وقت 10ویں امام کی۔ تربیت کے لیے ایک ایسے فاسد شخص کو لایا گیا، عبداللہ جنیدی، کہ جس کے افکار کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ واقعاً اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے۔ 10ویں امام کو اس کی پناہ میں دیا گیا کہ 10ویں امام کی تمہیں تربیت کرنی ہے، اپنے گھر میں رکھ کر علوم کو سکھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اس کے عقائد کو یہاں فاسد کر دیا جائے، لیکن جس کا علم من جانب اللہ ہو، جس کا کردار من جانب اللہ ہو، جس کی گفتار من جانب اللہ ہو، اس کا کردار کیا ہوگا؟ کہ جب عبداللہ جنیدی سے 4-5 سال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اس شخصیت کو کیسا پایا کہ جس کو تم تعلیم دے رہے ہو،
اس نے بڑا عجیب جواب دیا، حالانکہ اہل بیت سے بغض رکھنے والی شخصیت ہے. جملہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے تعلیم دے رہا ہوں، حالانکہ وہ مجھے تعلیم دے رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے تعلیم دے رہا ہوں، حالانکہ وہ مجھے تعلیم دے رہا ہے. میں کوئی ایک باب کھول کر اسے بتلاتا ہوں، وہ اس میں 1000 باب کھول دیا کرتا ہے. میں کوئی ایک بات اس سے ڈسکس کرتا ہوں، اس میں 1000 باتیں وہ لے کر آتا ہے. قرآن کی ایک آیت کو اس کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی تعویل بھی بتا دیا کرتا ہے، اس کی تنزیل بھی بتلا دیا کرتا ہے، یہ بھی بتلا دیا کرتا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے. یہ بھی بتا دیا کرتا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے. تم سمجھتے ہو میں اسے تعلیم دے رہا ہوں، وہ مجھے تعلیم دے رہا ہے. مدینے سے سفر کر کے جا رہے ہیں سامرہ کی جانب، اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اہل بیت کے فضائل آپ ذرا غور کیجئے کہ جتنا زمانے چاہے ہیں اتنا زیادہ آیا ہوئے ہیں. یحییٰ ابن حرسمہ، وہ شخص کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس کی سربراہی کے اندر سامرہ سے 300 افراد کا لشکر بھیجا گیا ہے کہ جاؤ مدینے سے عزت و احترام کے ساتھ فرزند رسول کو لے کر آؤ. مدینے کے اندر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے بہت موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ محسوس کریں کہ مولا کو ہم پریشان کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا. 300 افراد کا لشکر جب مدینے کے اندر پہنچا ہے، فرزند رسول سے کہا گیا کہ آپ کو سامرہ بلایا جا رہا ہے. سامرہ کی تیاری کے لیے کیا کیا گیا کہ مولا آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، سامان سفر باندھیے اور پھر ہمارے ساتھ چلیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا سامان سفر باندھتے اور کہتے کہ چلو. مولا نے کہا کہ کچھ اور اضافہ کرو، کچھ تیاریاں باقی ہیں. کہ اچھا مولا کون سی تیاریاں باقی ہیں؟ خیاط کو بلایا گیا، سینے والوں کو بلایا گیا، کپڑے، لحاف کا سردی کا سامان تیار کیا جائے. کہ مولا گرمی کا زمانہ ہے اور غضب کی گرمی ہے، اس گرمی کے زمانے کے اندر سردی کا سامان؟ کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طریقے سے کیا جائے. سردی کے سامان کو تیار کیا گیا، اور جب سامان تیار ہو گیا اس کے بعد پھر مولا نے کہا کہ اب چلو، سامان سفر تیار ہو چکا ہے، اب ہم سفر کریں گے. یہ قافلہ کہ جو سامرہ سے یہاں پر آ رہا تھا، اس فوج کے اندر بھی بے شمار افراد ہیں. 300 افراد میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو محبت اہل بیت رکھتا ہے. جب اس سفر کے اندر ایک ایسے مرحلے سے قافلہ گزرا ہے کہ جہاں پر بیابان موجود ہیں، لوگوں نے ایک مرتبہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس محب اہل بیت کو کہ تمہارے مولا نے یہ جملہ کہا ہے کہ صحراؤں کے اندر کئی 100 افراد کی قبریں ایک ساتھ موجود ہوں گی. تمہارے مولا یہ جملے کہہ رہا ہے، دیکھو اس صحرا کے اندر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس صحرا کے اندر ایک ایک قبر سے 70 مردے کیسے نکالے جائیں گے؟ محب اہل بیت ہے، عقلیت کے اندر ہے، لہذا کچھ نہیں کہہ رہا، خاموشی سے تمام تانوں کو سن رہا ہے. مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے، خاموشی سے سن رہا ہے، مجبوری ہے. روایت کہتی ہے کہ مدینہ سے جب قافلہ نکلا، سامرہ کے راستے کے اندر جب ایک صحرا کے اندر پہنچا، آرام کی غرض سے پڑاؤ ڈالا گیا، روک دیا گیا قافلے کو. ایک ایسی آندھی چلی کہ جس کے اندر شدید سردی آ گئی، اتنی شدید سردی کہ لوگوں سے بچاؤ ممکن نہیں تھا. یہ یحییٰ ابن حرسمہ دوڑا ہوا مولا کے پاس آیا، مولا اگر آپ کی طرف سے کچھ مدد ہو جائے. مولا نے اس محب اہل بیت کو بلایا. اس محب اہل بیت کو بلانے کے بعد اس سے لحاف دیے کہ یہ جا کے فوج میں بانٹو. کتنے ایسے افراد تھے کہ جو مر چکے تھے، تقریباً 80 یا 100 کے افراد اس دنیا سے واصل جہنم ہو چکے تھے. کہ یہ تم فوج کے اندر بانٹو اور یہ جملہ کہتے ہوئے بانٹو کہ آئندہ علی کے قول کو نہ جھٹلانا، اگر علی نے کہہ دیا ہے تو پروردگار عالم کی مشیت کا حصہ ہے. آئندہ علی کے قول کو نہ جھٹلانا،
اگر علی نے کہہ دیا ہے تو پروردگار کی مشیت کا حصہ ہے. اگر علی نے کہا کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، اب یہ جو دفنانے والے ہو انہیں کس طریقے سے دفناؤ گے؟ روایت کے جملے ہیں، مولا نے کہا کہ ان افراد کو ایک حوض کھودا جائے، ایک قبر کھودی جائے کہ جس کے اندر تمام کے جنازوں کو رکھا جائے اور اس میں دفنایا جائے. اور جب دفنا دیا تو کہا واللہ صدق علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم علی نے جو بھی کہا سچ کہا، ان قبروں سے 70 جنازوں کو نکالا جانے والا ہے. 70 جنازوں کو نکالا جانے والا ہے. یہاں تک کہ قافلہ سامرہ پہنچا، اور سامرہ کے اندر امام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ جب سامرہ کے اندر قافلہ پہنچا، امام کو اس مقام پر ٹھہرایا گیا کہ جو امام کے شایان شان نہیں تھا، غریبوں کی، فقراء کی، مساکین کی منزل تھا، جہاں لوگ آنے سے گھبراتے تھے. اس مقام پر 3 دن تک مولا کو رکھا گیا ہے. چاہنے والے، محبت کرنے والے آتے ہیں، مولا یہ آپ کی جگہ شایان شان نہیں ہے. مولا کہتے ہیں ہم اس دنیا سے غرض نہیں ہے، اس دنیا سے غرض نہیں ہے. ایک چاہنے والا آیا، کہا مولا آپ میرے ساتھ چلیے، کس مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کس مقام پر ٹھہرا ہوں؟ ذرا میرے دائیں جانب دیکھو. دائیں جانب دیکھا تو بہترین باغات موجود ہیں. مولا نے کہا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا ہیں، لیکن ہم اہل بیت ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اہل بیت ان چیزوں کو نہیں چاہتے ہیں. ذرا ذہن میں لائیے مولا کائنات اور جناب فضہ کا وہ مکالمہ کہ جب حسن حسین گھر میں موجود ہیں، شہزادی کے گھر کے اندر کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ جب کھانا میسر نہیں ہے بہترین طریقے سے، جناب فضہ کہ جو شہزادی گزری ہیں علم کیمیا کے اعتبار سے، پتھر لا کر مولا کائنات کے سامنے وہ عمل کرتی ہیں، پتھر کو سونے میں تبدیل کرتی ہیں. یا ابو الحسن، حسن و حسین کے لیے سہولتوں کو مہیا کریں، آسائشات کو مہیا کریں. مولا جملہ کہتے ہیں اے فضہ کہ تم جانتی ہو جو تم دے رہی ہو اہل بیت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے مسخر ہے، لیکن اہل بیت کا جینا دنیا کے لیے نہیں ہے. روایت کے جملے، مولا نے قدموں کو ٹھوکر ماری، دیکھا کہ سونے کا دریا بہہ رہا ہے. کہا فضہ کتنا چاہیے، فضہ کیا چاہتی ہو؟ دیکھو اس سونے پر ہمیں اختیار حاصل ہے، یہ ہمارے لیے مسخر ہے، لیکن ہم اہل بیت کا محور و مقصد یہ نہیں ہے. ہم اہل بیت کا محور و مقصد یہ نہیں ہے. ہم اہل بیت پروردگار عالم کی مشیت کے اندر خوش ہیں، اور یہی جملہ مولا کا ہے. اور اس کے بعد جب مولا کو دربار کے اندر بلایا گیا ہے تو کس طریقے سے بلایا گیا ہے؟ ابھی 3 دن گزرے ہیں سامرہ پہنچے ہوئے. متوکل نے دربار کو سجایا ہے، اور اس طریقے سے سجایا ہے کہ مختلف طریقوں سے نعوذ باللہ من ذالک مولا کو رسوا کرنے کے سارے اسباب فراہم کیے ہیں. افراد کو بلایا ہے، اپنے خاص درباریوں کو بلانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ دیکھو جب علی ابن نقی، علی ابن محمد اس دربار میں داخل ہوں، کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی احترام نہیں کرے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا. ایک میجیشین، ایک شعبدے باز کو بلایا گیا کہ جب علی نقی اس دربار میں داخل ہوں تو کچھ ایسے افعال کو انجام دینا کہ جس سے ان کی تضحیق ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. دربار میں سارے نظام کو مہیا کیا گیا، اور پھر غلام کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے شیعوں کے امام کو بلا کر لے آؤ. یہ جملے تاریخ نے لکھے کہ جاؤ ان کے امام کو بلا کر لے آؤ. وہ شخص آیا، دربار میں بیٹھا ہوا ساری گفتگو سن رہا ہے، سوچ رہا تھا کہ کتنا بے بس شخص ہوگا. یہ امام کے بارے میں تصور کر رہا ہے کہ کتنا بے بس شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں ساری کی ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. دروازے پر آ کر دق الباب کیا ہے. مولا دروازے سے باہر آئے، کہا آپ کو دربار کے اندر بلایا گیا ہے. مولا نے امامت کی ابا کو ڈالا ہے، تولا کے امامے کو پہنا ہے، اور اس کے بعد دربار کی جانب نکلے ہیں. کہا جا، اس غلام نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ کو جگہ بتاؤں کہ دربار کدھر ہے؟ اب یہاں پر روایت نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ مولا نے جملہ کہا کہ ہادی میں ہوں یا تو ہے، ہادی میں ہوں یا تو ہے، راستہ بتانے والا میں ہوں، تو مجھے راستہ بتانے والا نہیں ہے. روایت کے جملے کے جب دربار میں داخل ہوئے، اس شان سے داخل ہوئے کہ جو پردے تھے انہوں نے سر پہ سایہ کیا. وہ افراد کے جو بیٹھنا چاہتے تھے روب امامت سے کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے. خود متوکل کھڑا ہوا،
فرزند رسول آئیے میرے تخت پہ بیٹھ جائیے. مولا نے جملہ کہا یہ ظلم کا تخت ہے, یہ تخت میرے شایہ نشان نہیں ہے, میں اس کے اوپر بیٹھنے والا نہیں ہوں. جب دیکھا کہ ساری کی ساری پلاننگ ناکارہ ہو گئی, ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا مولا کے سامنے, یہ نہیں جانتا کہ سلونی کا جو وارث ہے وہ سامنے موجود ہے. ایک مرتبہ دعویٰ کیا. کون سا دعویٰ؟ کہ جو مولا کائنات کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ایک عام شخصیت کی سوال کر رہا ہے. جب مولا دربار میں داخل ہوئے تو کچھ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے بھی داخل ہوئے ساتھ میں. جب کسی شخصیت نے دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ ایک شخص مخاطب ہوا, اور وہ شخص کون ہے؟ کہ جو اہل بیت کا چاہنے اور ماننے والا ہے. سوال کیا کر رہا ہے؟ بہت ہی عام اور سادہ سا سوال کہ جب تو نے سلونی کا دعویٰ کر لیا ہے تو ذرا یہ بتلا کہ حج واجب ہے. سوال کتنا سادہ ہے کہ حج واجب ہے. اس نے کہا واجب ہے. اب جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ میں نے جواب بالکل صحیح دے دیا, 100% جواب دے دیا ہے. لیکن دوسرے مرحلے میں کیا سوال ہو رہا ہے؟ اگر حج واجب ہے تو کہ سارے نبیوں پر واجب تھا یا کسی نبی پر واجب نہیں تھا؟ اس میں بھی تکا لگا دیا کہ سارے نبیوں پر واجب تھا. اب تیسرے مرحلے میں سوال کیا, یہ بتا کہ اگر سارے نبیوں پر واجب تھا تو آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب یہ آدم کے بارے میں جواب کون دے گا؟ کون تھا کہ جو آدم کے زمانے کے اندر موجود ہوگا؟ کہ آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہ آدم نے بھی حج کیا تھا. اب یہ مومن سوال کر رہا ہے, اگر آدم نے حج کیا تھا تو یہ بتا کہ حج کے ارکان کے اندر ایک رکن ہے حلق کرنا, سر کو منڈوانا. آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ اب جواب نہیں ہے. آہستہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. کہ جتنی زور سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا اتنی زور سے کہہ کے جواب نہیں ہے. جتنی زور سے سلونی کا دعویٰ کیا تھا اتنی ہی زور سے کہہ کے میرے پاس جواب نہیں ہے. اب دعویٰ کرنے والی معصوم شخصیت نہیں تھی, اس کے پاس جواب نہیں تھا. متوکل اس دربار کے اندر ایک مرتبہ آواز کو بلند کرتا ہے کوئی جو اس کا جواب دے سکے؟ کون جواب دیتا؟ جواب وہ دیتا کہ جو وارث علم امامت ہوتا. جو وارث علم امامت ہوتا. امام مخاطب ہوئے کہ آدم کا حلق ہوا تھا. جبرائیل ایک یاقوت کو لے کر آئے تھے زمین کے اوپر, اور اس یاقوت کو آدم کے سر اقدس پر پھیرتے جاتے تھے. جیسے ہی یاقوت کو پھیرتے جاتے تھے آدم کے بال حلق کی صورت میں جدا ہوتے جاتے تھے, اور جب یاقوت کو آدم کے سر پر پھیر رہے تھے جہاں جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی پروردگار عالم نے اس کو جائے حرم بنا دیا. اس کو جائے حرم بنا دیا جس میں منا بھی آ گیا, عرفات بھی آ گیا, مزدلفہ بھی آ گیا. یہ سارے کے سارے جائے حرم ہے. جہاں جہاں تک وہ روشنی پھیلی اس کو پروردگار عالم نے جائے حرم بنا دیا. اب مولا نے کہا میں وارث علم امامت ہوں, یہ جواب میں نہیں دوں گا تو اور کون دے گا؟ جتنا مولا کے فضائل کو دبانا چاہا اتنا فضائل پروردگار عالم نے واضح کر دی, اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا ہے مولا کی شہادت سے پہلے تک کہ مختلف مقامات پر یہ سوالات ہوتے رہے اور مختلف طریقوں سے مولا کو پریشان کیا جاتا رہا. اس طریقے سے کہ جب مولا کے چاہنے والے آتے ہیں, مولا نے ایک عجیب سا تعلق استوار کیا ہے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے ساتھ کہ ہر کوئی چاہنے والا ماننے والا مولا کی خدمت میں آتا ہے. مولا کسی نہ کسی اعتبار سے مدد و نصرت کرتے ہیں اور اس کے ایمان کو مستحکم کرتے ہیں. عبداللہ مصری ایک ایسی شخصیت کہ جو مسلمان نہیں تھا, ایک مرتبہ متوکل نے حکم جاری کیا کہ علی ابن محمد کو بلایا جائے اور آج انہیں قتل کیا جائے گا. مولا اپنے گھر سے نکلے ہیں, لوگ مخاطب ہیں مولا یہ ملعون آپ کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے در پہ ہے. مولا نے کہا کہ یقین رکھو کہ میں واپس آنے والا ہوں, یقین رکھو کہ میں واپس آنے والا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہونے والا. دربار کے باہر پہنچے, یہ عبداللہ مصری کے جو مسلمان نہیں تھا, روایت نے لکھا ہے بہار الانوار کے اندر دمعۃ الثاقبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو مسلمان نہیں تھا دربار کے باہر کھڑا ہوا تھا, متوکل سے ملنے کے لیے آیا تھا. اسے معلوم چلا کہ ایک علوی کو, امام کو علوی بھی کہتے ہیں,
ایک علوی کو بلایا جا رہا ہے کہ جس کو آج قتل کیا جانا ہے. مولا کے چہرے اقدس کی زیارت کی محبت پیدا ہو گئی مولا سے, اور ایک مرتبہ دل میں دعا کرنا شروع کی, پروردگارہ اس شخصیت کو بچا لے, پروردگار اس شخصیت کو بچا لے. مولا قریب سے گزرے ہیں, ایک مرتبہ جملہ کہا ہے, اے عبداللہ خدا نے تیری دعا کو پہلے ہی قبول کر لیا ہے, تیری دعا کو پہلے ہی قبول کر لیا ہے, اور پروردگار عالم نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے, تجھے اولاد سے نوازا ہے. یہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں اس وقت ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس مال و دولت موجود نہیں تھا, میں متوکل کے پاس مال لینے کے لیے آیا تھا. جب مولا نے مجھے دعا دے دی, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے گھر کی جانب چلا گیا. پروردگار نے مجھے مال کثیر سے بھی نوازا, مجھے اولاد سے بھی نوازا, مجھے اولاد سے بھی نوازا. اور جب مولا کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی, میں جان گیا کہ یہی حقیقی وارث ہے, یہی حجت خدا ہے. میں اسی وقت ایمان لے کر آیا. مولا کو دیکھ کر میں نے یہ جملہ کہہ دیا, اشہد انک حجت اللہ, آپ حجت خدا ہے, آپ کے علاوہ حجت خدا کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس رشتے کو استوار کیا ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ, کہ جب کوئی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے, ایک بہت واضح پیغام دیا ہے مولا نے. ابو ہاشم یا حاجب بن حسن کے جس کی گفتگو پہلے بھی کی گئی, مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, بغداد سے ہر روز سفر طے کر کے آتے ہیں, کافی دیر سفر کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اور یہ جملہ کہتے ہیں, مولا دل چاہتا ہے کہ روزانہ آپ کی زیارت کروں, ہفتے کے اندر 2 سے 3 بار آپ کی زیارت کر پاتا ہوں. مولا کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ روزانہ آپ کی زیارت کروں. مولا نے کہا کہ میں تجھے وہ اسم اعظم تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ جو آصف ابن برخیہ کے پاس تھا. اسم اعظم کو تعلیم دیا, کہا جب سواری کے جانور پر سوار ہونا, بس یہ ورد کرتے رہنا, تو دیکھے گا کہ کتنا قریب ہمارے پاس آ جاتا ہے. حاجب کا کہنا ہے کہ میں صبح کی نماز بغداد کے اندر پڑھتا تھا, دوپہر سے کچھ دیر پہلے سواری کے جانور پر سوار ہوتا تھا, مولا کی خدمت میں جانا چاہتا تھا, اس اسم اعظم کا ورد کیا کرتا تھا, کچھ لمحوں کے اندر مولا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا تھا. دوپہر کی نماز مولا کی اقتدا کے اندر انجام دیتا تھا, شام کی نماز دوبارہ بغداد کے اندر انجام دیتا تھا. مولا بتلانا چاہ رہے ہیں, اگر حقیقی دل سے مولا کی زیارت کرنا چاہو, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک مرتبہ صدق دل سے مولا کو پکارو, مولا تمہیں راستہ بتانے والے ہیں, مولا تمہیں راستہ بتانے والے ہیں. آج کا مومن زمانے کے امام کی زیارت سے اتنا دور کیوں ہے؟ زمانے کے امام کی زیارت ظاہری اعتبار سے مشکل ضرور ہے, خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ زمانے کے امام کو پکارو. کیسے ممکن نہیں کہ زمانے کا امام تمہیں اپنی بارگاہ میں نہ بلائے؟ کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن نہیں کہ زمانے کا امام تم سے ملاقات نہ کرے؟ اور یہ وہ معصوم ہے کہ جس نے ان تمام مصیبتوں کو سہا ہے. لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا, لوگوں کو روکا جاتا ہے, اور مولا مدد کرتے ہیں. اس طریقے سے علوم آل محمد کو پھیلاتے ہیں. خود متوکل کے دربار کے اندر کتنے ایسے مناظرے جو آپ کے سامنے پیش بھی کیے گئے کہ جب کوئی حل نہیں نکلتا ہے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں. زینب کذابہ کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ایک خاتون ایسی آ گئی کہ جس نے دعویٰ کر دیا کہ میں زینب بنت علی ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے, فقط تبرکاً آپ کے سامنے عرض کر دوں. متوکل کو ایک اور محاذ مل گیا, لیکن اور جتنے محاذ تھے اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ بڑا محاذ تھا. کہا کیا کیا جائے؟ کہا ہادی برحق کو بلایا جائے, اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اس معاملے کو. امام کو بلایا گیا. کہا مولا یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو کہتی ہے کہ میں اولاد علی و زہرا ہوں, فاطمہ کی بیٹی ہوں, علی کی بیٹی ہوں, مجھے پیغمبر نے دعا دی تھی, لہذا پروردگار عالم مجھے کچھ عرصے کے بعد جوان کر دیا کرتا ہے, اور آج بھی میں زندہ ہوں. دعویٰ جس نے کیا ہے, شریعت کا طریقہ یہ کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثابت وہ کرے گا. کہ زینب بنت علی ہو, تمہیں ثابت کرنا ہے. کہ ثابت کرنے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ مولا نے کہا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. ہم اولاد زہرا پر پروردگار عالم نے درندے ہمارا گوشت نہیں کھا سکتے, آگ کو حرام قرار دیا ہے, درندوں پر ہمارے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. لہذا برکت الصبا, یہ شیر کا پنجرہ موجود ہے جس کے اندر بے شمار شیر موجود ہیں. جاؤ, ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم اولاد علی و زہرا ہو یا نہیں ہو. درباری افراد مخاطب ہوئے, مولا دعوے کا ثبوت اس کو کرنا چاہیے, لیکن ہم چاہتے کہ آپ ثبوت پیش کر دیں.
جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ مولا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا کے دامن کو جھاڑا کھڑے ہوئے، برکت الصبا کے اندر، اس پنجرے کے اندر اس مقام پر داخل ہوئے کہ جہاں پر شیر موجود تھے۔ مولا کا اس مقام پر داخل ہونا تھا کہ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، یہ جتنے درندے تھے مولا کی اتباع کے اندر آ رہے تھے، مولا کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ رہے تھے، قدموں پر سر کو رکھ رہے تھے۔ اور جب مولا اس مقام سے باہر آ رہے تھے، ان لوگوں سے، ان درندوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مولا باہر چلے جائیں، بار بار مولا کے دامن کو کھینچ رہے تھے کہ مولا کچھ دیر کے لیے قیام فرمائیے۔ اور پھر جب مولا نے کہا کہ میں نے دلیل دے دی، اب یہ دلیل پیش کرے، اس عورت کی قلی کھل گئی، جھوٹ ثابت ہو گیا کہ اولاد علی و زہرا نہیں ہے۔ مولا نے بتلا دیا کہ حقیقی وارث وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام مراحل کے اندر ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہوا کرتا۔ کہ ہم اہل بیت کے حقیقی وارث ہیں، اور مولا نے اس دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں اس سے پہلے کچھ واضح دلیلوں کو پیش کیا ہے امامت کے اعتبار سے۔ امام علی النقی کے ایک فرزند، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر ان کا تذکرہ ضرور بضرور کیا جائے، سید محمد۔ تاریخ کی ستم ظریفی ہے اور ہماری بھی ستم ظریفی کہ ہم نے سید محمد کو فقط نظر اور قربانی کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا کہ آج اگر کوئی نظر کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں سید محمد کا بکرا کٹوا رہے ہیں، سید محمد کی قربانی کر رہے ہیں، شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہم نے فقط ان کی پہچان اس جانور کے ذریعے کی ہے جو ہم ان کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ سید محمد وہ شخصیت ہے کہ جو امام حسن عسکری کے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور وہ شخصیت کے جو اتنی جلیل القدر شخصیت ہیں کہ حافظ قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، تو پہچان ان کا کردار ہونا چاہیے، نہ کہ وہ قربانی کے جو ان کے نام پر کی جا رہی ہے۔ کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب سید محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 22-23 سال کی عمر مبارک ہے ان کی، 230 سنہ ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 252 سنہ ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 254 سنہ ہجری کے اندر امام علی النقی کی شہادت ہوئی ہے، اور جب شہادت ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، روایت کے جملے ہیں کہ امام علی النقی نے بھی جنازے کو اٹھایا ہے، امام حسن عسکری نے بھی جنازے کو اٹھایا ہے۔ امام حسن عسکری نے گریبان کو چاک کیا ہے، امام علی النقی نے جنازے کو قبر میں اتارا ہے اور لوگوں کو گواہ بنایا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ قبر مطہر کے اندر اس جنازے کو اتارا ہے۔ وہ سید محمد کے جن کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ وہاں ان کی مرقد مطہر پر جانے والا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، لوگ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر سچ کہیں، لہذا قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اور اس قربانی کی تاثیر یہ ہوتی ہے جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی سید محمد کے روضہ اقدس پر قبول ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی شہر بلد سامرہ سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ شہر ہے، سید محمد کا روضہ اقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ایک حجت یہ تمام کی ہے کہ امامت واضح ہو جائے کہ حسن عسکری کو ملنے والی ہے۔ جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا کو زہر دیا گیا، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام حسن عسکری نے جنازے کو عجیب طریقے سے اٹھایا ہے۔ جنازہ تیار کیا گیا، غسل و کفن دیا گیا، جب جنازے کو اٹھانا چاہ رہے تھے ایک مرتبہ گریبان کو چاک کر لیا، گریبان کو چاک کر لیا، جنازے کو اٹھایا، سامرہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے سامرہ کے اندر امام کے اس جنازے کو دفنایا ہے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ اے مولا، اے فرزند رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے گریبان کو چاک کیا تھا۔ مولا نے جواب دیا، میں حسن عسکری جواب دیتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا تھا کہ جب موسیٰ کا جنازہ ہارون اٹھا رہے تھے، ہارون نے اپنے گریبان کو چاک کیا تھا۔ میرے بابا میں اور مجھ میں یہی واضح قدر اشتراک ہے کہ جہاں ہارون موسیٰ کے وصی تھے انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کیا، آج میں اپنے گریبان کو چاک کر رہا ہوں۔ ماتم کرتے ہوئے اپنے بابا کے جنازے کو دفنایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے 11ویں امام، آپ خوش نصیب ہیں واقعی،
کہ آپ کو جنازہ اٹھانے دیا گیا، آپ کو جنازہ دفنانے دیا گیا، آپ کو گریبان تو چاک کرنے دیا گیا، آپ کو اپنے بابا کے جنازے پر رونے تو دیا گیا، لیکن آئیے ذرا 61 سنہ ہجری کے کربلا کے میدان کے اندر جوان بیٹا موجود ہے، کربلا کے اندر حسین کے گھرانے میں زین العابدین موجود ہے، گریبان چاک کرنے نہیں دیا گیا، ماتم کرنے نہیں دیا گیا، رونے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ جنازے کو دفنانے نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی روتا ہے، کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، کبھی تماچے مارے جاتے ہیں، رونے کو نہیں دیا جاتا۔ یہی سید سجاد کا گریہ ہے کہ جب مدینے واپس آئے، کسی ذبیحہ کو دیکھا، پانی پیتے ہوئے دیکھا، فوراً کربلا کا رخ کیا، اے میرے مظلوم بابا، یہاں مدینے کا جانور بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، آئے رے میرا بابا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بابا سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ ماہ مبارک رجب رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، پروردگار رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہم سب پہ فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک کے اندر بہترین افعال کے جس کی تو نے تاکید کی ہے، ائمہ اطہار نے تاکید کی ہے، پروردگار ان افعال کو سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے افکار ناقص ہیں، پروردگار ہمارے اعمال ناقصہ کو، ہماری مجالس ناقصہ کو، ہماری عزاداری ناقصہ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں اہل بیت اطہار کا واسطہ لے کر، جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے، پروردگار اہل بیت کے ذکر کی محفل وہ محفل ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، پروردگار جو حاجت لے کر آیا ہے، پروردگار اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومن پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس معصوم کے صدقے میں کہ جس کی آج شہادت ہے، پروردگار اس کے صدقے میں اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کی مجلس شارجہ کے برادر ملک امجد کی والدہ مرحومہ فضل بی بی زوجہ اللہ دتہ کے ایصال ثواب کے لیے تھی۔ مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے، حاضرین محفل کے لیے کہ تمام مرحومین کے لیے، بانیان کے تمام مرحومین کے لیے، الخصوص وہ تمام مومنین کے جو محبت اہل بیت لیے اس دنیا سے گزر گئے، جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں، ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔